جی السلام علیکم. نعیم مشتاق ہے. آج میں نے سوچا آپ سے کچھ اپنے پرسنل اسٹڈی نوٹس شیئر کرتے ہیں. آج میں اپنی پرسنل لائبریری کی کتابیں اس کو ری ارینج کر رہا تھا، تو یہ کتابیں جو دو ہیں میری نظروں سے گزری، تو میں نے پھر جس وجہ سے یہ میرے پاس ہیں میں نے سوچا وہ وجہ بہت ساری وجوہات میں سے جو سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے زائنزم کی، تو میں نے سوچا اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. یہ مولانا مودودی کی دو کتابیں ہیں، نصرانیت قرآن کی روشنی میں ہے اور یہودیت قرآن کی روشنی میں. یہ سنگل ایڈیشن میں بھی دونوں اکٹھی آئی ہوئی ہیں مگر وہ مجھے ملی نہیں، تو بہرحال یہ بڑی شاندار کتابیں ہیں. بیسکلی یہ مولانا مودودی کی نہیں لکھی ہوئی بلکہ اس کو مرتب کیا ہوا نعیم صدیقی صاحب نے اور عبدالوکیل علوی صاحب نے. تو یہ ان کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کے نوٹس لے کے یہودیت کے موضوع پر اور پھر کرسچینٹی کے موضوع پر، تو انہوں نے اس کو سیپریٹ ایک کتابی شکل میں کمپائل کر دیا. تو یہ دو کتابیں اگر آپ کو موقع ملا تو یہ ضرور پڑھیے گا. ان دونوں کتابوں کے شروع میں یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 120 ہے. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو. تو زندگی میں میرا اس آیت سے پہلا تعارف ان کتابوں کے ذریعے ہوا تھا. تو یہ ارلی 80s کی بات ہے جب میں اسلام اور عیسائیت پہ اسٹڈی کر رہا تھا. تو بہرحال یہ ہمارا موضوع ہے، اس کو میں سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. جو خاص نقطہ آپ سے شیئر کرنا ہے کہ اس کی جو فہرست عنوانات پہ چلتے ہیں جناب. یہ اس کی فہرست عنوانات ہے. یہودیت کا اور قرآن کے حوالے سے جہاں جہاں مینشن ہوا ہے تو وہ سارے معاملات اس کتاب میں. یہ بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اور اس کے بعد چلتے چلتے چیپٹر نمبر 10 میں یہودی ریاست کا قیام کا پس منظر، تو یہ وہ جو زائنزم ہے اور موجودہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اور فلسطین کے ایشوز ہیں، تو چیپٹر 10 سارا کا سارا اس پہ ڈیل کرتا ہے. تو اس پہ جو خاص بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ میں نے اس پہ صفحہ نمبر 292 پہ ہے. ٹھیک ہے، 292 پہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا 292 جی یس اس کے صفحہ نمبر ہے 292 اور چیپٹر یعنی اس کا جو پیراگراف اس کا عنوان ہے یہودیوں کی منصوبہ بندی. اور اس میں کہتے ہیں مولانا مودودی، اب میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں گا کہ کس طرح ان ظالموں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے کام کیا ہے. تو یہ سب ڈسکشن جب چلتی ہے تو پھر یہاں پہ ہے، کہتے ہیں مولانا مودودی، پھر 1901 میں ہرزل تھیوڈور ہرزل جو موجودہ اسرائیل کا بانی ہے نے سلطان عبدالحمید خان، سلطان جو ترکی کا تھا، کو باقاعدہ یہ پیغام بھجوایا 1901 میں کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دیں. مگر سلطان عبدالحمید خان نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے. تمہاری ساری دولت پر میں تھوکتا ہوں. تو یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کا فٹ نوٹس میں آپ دیکھیے گا، اس کا کوئی اس کا کیا لیجیے آپ اس کو اس ڈسکشن کا اس کنورسیشن کا کوئی حوالہ نہیں ہے. تو جب میں یعنی ارلی 80s میں اپنے دوستوں سے بات کرتا تو وہ کہتے تھے ویسے ہی بس مولانا مودودی نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، تو اس کی کوئی انٹلیکچوئل یا اس کی کوئی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی نہیں ہے اس ڈائلاگ کی. تو پھر جب میں ملک سے باہر گیا اپنی تعلیم اور کاروبار کے معاملہ، تو وہاں پہ بہت زیادہ کتابیں پھر میں نے زائنزم کے اوپر خریدی. تو بہت کم لوگوں کو، بہت کم دوستوں کو میرے پتہ ہے کہ میرا زائنزم پہ بہت زیادہ کام ہے، بٹ صرف اس کو میں نے کبھی اپنا ڈسکلوز نہیں کیا. تو بہرحال جب یہ اس کوٹیشن کی یا اس گفتگو کے ریفرنس کی تلاش میں تھا، تو پھر مجھے جہاں سے یہ ملا جس کی وجہ سے میں آپ سے اسٹڈیز شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ہسٹری آف زائنزم ہے، والٹر کی ہے کتاب، اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ کتنی موٹی کتاب ہے. تو اس کی کتاب کی جناب یہ کتاب
دی یورپین جوش پبلیکیشن سوسائٹی کے ساتھ مل کے چھپی ہے کتاب دی ہسٹری آف زائنزم، اور اس کے اوپر میں نے صفحہ نمبر آپ یہ دیکھ لیجئے، وہ جو سلطان تھیوڈور ہرزل کی سلطان کے ساتھ معاشی استحکام کے بدلے کہ سارے قرضے ہم چکا دیں گے بشرطیہ آپ ہمیں فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی اجازت دیں. تو یہ صفحہ نمبر 100 اور 101 کے اوپر ہے. یہ بیسکلی 1972 میں چھپی تھی، اور میرے پاس اس کا 2003 والا یہ ایڈیشن ہے، تو اوریجنلی یہ 1972 میں چھپی تھی. تو بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں جناب اس کے صفحہ نمبر 101 اور 102 کے اوپر. یہ دیکھیے، یہ میں نے وہ ساری کوٹیشن اپنی ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اور یہ اگلے پیج تک جاتی ہے. تو یہ تھیوڈور ہرزل کا یہ تھا کہ وہ جب ترکی گیا ہے وہاں پہ آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس نے یہی کہا ہے کہ the thorn to be removed by the Jews was of course the Turkish debt، کہ وہ ترکیوں کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے یا خود پے کر دیں گے. اور in return he asked that the Jews should be given Palestine as a vassal state، یعنی جہاں پہ وہ اپنی یہودی ریاست قائم کر سکیں تو فلسطین کا علاقہ وہ یہودیوں کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں وہ ترکی گورنمنٹ کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ سارے معاف کروا دیں گے. اور پھر آگے چلتے ہیں کہ وہ یعنی وہ جو آتھر ہے اس کتاب کا والٹر، وہ کمنٹ کرتا ہے کہ اس میں جو تھیوڈور ہرزل تھا وہ بیسکلی اس نے یہ بات تو کہہ دی تھی، بٹ بیک اینڈ پہ کافی اس کی سپورٹ بھی تھی. اچھا، اس میں یہ جملہ ہے خاص طور پہ دی لیڈنگ جوش کمیونٹیز اینڈ دا گریٹ بینکنگ فیملیز وانٹیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ہز اسکیمز، یعنی اس وقت تھیوڈور ہرزل کا جو زائنزم کا پلان تھا اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو جوش بینکنگ فیملیز تھیں اور کمیونٹیز تھیں وہ اتنا زیادہ اس کی اسکیم کے اوپر یہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرتی تھی. تو بہرحال پھر آگے چل کے وہ بتاتے ہیں کہ تھیوڈور ہرزل جو ہے کس طرح سے وہ ناکامی کے ساتھ ترکی سے واپس آیا، اور جب وہ واپس آ رہا تھا کانسٹینٹینوپل، اور پھر تو بہت یعنی یہ وہ دور ہے جنگ عظیم سٹارٹ ہونے سے پہلے، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے، اور اس میں تھیوڈور ہرزل کی ایک پاپولیرٹی ڈیولپ بھی ہو رہی تھی بہت زیادہ. تو یہ جملہ میں نے اس لیے جب میں یہ جملہ پڑھ رہا تھا کہ گریٹ بینکنگ فیملیز، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جیوز بہت زیادہ بینکنگ انڈسٹری میں بہت زیادہ فیملیز جو ہے انوالو ہیں، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر جوز کا قبضہ ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو میں جب بائبل پڑھا تھا ایک دن تو مجھے ایک بڑی دلچسپ وہاں سے ایک کہہ لیجئے کوٹیشن ملی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ کتاب مقدس ہے، بائبل مقدس، اور اس کو اگر آپ کھولیں تو یہ کتاب استثناء ہے. اس کی 5ویں کتاب ہے توریت موسوی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب جو ہیں وہ 5 کتابیں ہیں. تو وہ پیدائش ہے، خروج ہے، احبار ہے، گنتی اور استثناء ہے. تو یہ آخری 5ویں کتاب کا چیپٹر نمبر 28 ہے، اور آپ نیچے چلتے آئیں تو یہ آیت نمبر جناب ہے 12 کے آخری الفاظ ہیں. تو حضرت اللہ تعالیٰ یہودی قوم کو یہ فضیلت ان کی بتاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری امت کے اوپر یہ فضیلت ہوگی کہ تو بہت ساری قوموں کو قرضہ دے گا پر خود کبھی قرضہ نہیں لے گا. تو فائنینشیل سٹیبلٹی جوش قوم کی کہ وہ بہت ساری لوگوں کو یا دوسری قوموں کو قرضہ دینے والی پوزیشن میں ہوں گے، مگر قرضہ کبھی خود نہیں لیں گے، کبھی خود مقروض نہیں ہوں گے. تو یہ بینکنگ انڈسٹریز اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اوپر جو آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو پوری دنیا کے معاملات ہیں، تو اس کو اس آیت سے بھی ملا کے دیکھ سکتے ہیں کسی حد تک. تو یہ ایک بس دلچسپی کا ایک پوائنٹ تھا، میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے نالج میں ہو. تو بہرحال ہم اپنے اس پہ موضوع کی طرف آتے ہیں. تو جناب یہ تھا کہ اس میں جی تو مولانا مودودی کی یہ جو کوٹیشن ہے جس کا میں ریفرنس تلاش کر رہا تھا کہ اس گفتگو کا کوئی اکیڈمک یا ہسٹوریکل ریفرنس ہو یہودیوں کی اپنی کتابوں میں سے کہ واقعی یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کے زائنسٹ یہودیوں نے جو تھیوڈور ہرزل ہے جو بانی ہے
موجودہ اسرائیل کا اور زائنسٹ موومنٹ کا، وہ اس کی یہ ڈسکشن جو سلطان سے ہوئی تھی، اس کی کوئی مجھے ریفرنس مل جائے تو وہ ریفرنس آپ نے دیکھ لیا. اور یہ والٹر کی کتاب ہے، دا ہسٹری آف زائنزم ہے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے، بڑے اس میں زبردست حقائق آپ کو ملیں گے. اور اس میں آپ کو وہی بات، یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے دونوں کا آمنے سامنے رکھ کے، تو یہ وہ ڈسکشن ہے جس میں تھیوڈور، یہ میں نے اس کو اورنج کلر کا اس میں مارک کیا ہوا ہے اس کو، تو یہ وہ ہے. تو یہ صفحہ نمبر 100 ہے، ہسٹری آف زائنزم ہے، والٹر کی ہے. اور یہ جناب یورپین جوش پبلیکیشن سوسائٹی کے ساتھ مل کے یہ چھپی ہوئی ہے. تو یہ بس میں نے آپ کو بس بتانا تھا کہ بعض اوقات ہمارے بزرگ جیسے مولانا مودودی کا ہے، تو مولانا مودودی کی بڑی گہری نظر تھی یہ زائنزم اور باقی معاملات پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا علم کی دولت سے، اور بڑی معاملہ فہمی بھی تھی اس میں. وہ بہت سارے معاملات میں اختلاف آپ کر سکتے ہیں، تھیولوجیکلی کر سکتے ہیں، بٹ یہ ہسٹوریکلی اس وقت یعنی مولانا مودودی کے دور میں ان سے بہتر کسی نے نہیں لکھا میری نظروں میں. تو بس یہ تھا ایک پوائنٹ جس کی وجہ میں نے سوچا چلے آپ کے نالج میں بھی آ جائے گا. اور اگر یہ جماعت اسلامی والے اس کو دوبارہ آگے لکھتے ہیں تو اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس کے فٹ نوٹس میں آپ یہ اس کتاب کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. بلکہ مولانا مودودی کی جو زائنزم کے اوپر اس کتاب میں سجیشن میری یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر 10 ہے تو اس پہ مولانا مودودی نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے جگہوں پہ موجودہ لیٹسٹ کتابیں جو جوز نے لکھی ہوئی ہیں ان کے حوالہ جات اگر ایڈ کر لیں تو بذات خود یہ چیپٹر بڑا شاندار ہو جائے گا. اور اس کو اکیڈمکس میں اور یونیورسٹیز میں اور اکیڈمک سٹڈیز میں بڑا اتھینٹک ہو جائے گا. تو مولانا مودودی کا اپنا کہا ہی کافی ہے، مگر مولانا مودودی کی بات کو اوپر اعتماد میں مزید آپ کہہ لیں اعتماد کا اضافہ ہوگا جب آپ مولانا مودودی کی تحقیق کو ایکسٹرنل ریسورسز کے ذریعے بھی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، میں نے سوچا چلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، پھر انشاءاللہ باقی ویڈیوز کے ساتھ آتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.